بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور تجزیہ کار، کالم نگار، اور اس کے علاوہ ان سے ہم آج کی جو گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سجاد میر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتایا کہ مریم نواز نے کھوکھر برادران کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کی ہے، براڈ شیٹ، فراڈ شیٹ، اس کے علاوہ انہوں نے جو بات کی ہے بڑے کھلے الفاظ میں جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے بارے میں، وہ ویڈیو کالز وغیرہ، یہ معاملہ کس طرف چل نکلا جی؟ لیکن بات جو جہاں تک انہوں نے وہ کھوکھر ہاؤس کہیں ہے، بہت اچھا کیا۔ کارکنوں کو بھولنا نہیں چاہیے، صحیح، اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جانا۔ لیکن اس میں یہی کہا جاتا ہے، میں محاورہ نہیں استعمال کرتا، کہ بڑے لوگوں کے جو دوستیاں ہوتی ہیں بڑے لوگوں سے ہوتی ہیں۔ وہ فائنینسر بھی ہے پاکستان مسلم لیگ کا، بہت بڑی حد تک فائنینسر ہے لاہور میں، خاص طور پر یہ کھوکھر برادران جن کے پاس کھوکھر برادران جو کہا جاتا ہے۔ کوئی خلاف بات نہیں میں کر رہا، حق میں کر رہا ہوں۔ آج مجیب شامی صاحب نے اس پر ایک اعتراض اٹھایا ہے کہ رؤوف طاہر صاحب برسوں سرور پیلس جدہ میں جاتے رہے نواز شریف صاحب کے پاس۔ ان کے انتقال پر اسی دن میاں صاحب کا لندن سے فون آیا تعزیت کا، ان کے اولاد بچوں کے نام۔ ان کے گھر میں چوری ہو، ان کی وائف کا انتقال ہو گیا تھا، تو میاں صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ، بالکل بیگم کلثوم نواز کے ساتھ ان کے پاس آئے اور کافی دیر بیٹھے رہے، بڑے پرسر تعلقات تھے۔ اور میرا خیال ہے لوگوں نے ان کو بتایا بھی، کہا بھی، مریم نواز بیان دینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا جانا تو وہاں بنتا تھا۔ میں اب اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میری ہمدردیاں مریم نواز کے ساتھ بھی ہیں، اور میں اپنے ایک دوست کے لیے یہ ساری کہانی نہیں بنانا چاہتا، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے۔ سیاستدانوں سے تعلقات بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ بہرحال دوسری بات جو مریم نواز نے کہی ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ خیر، ایک تو یہی کہا کہ ہمارے بندوں کو چن چن کر مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ کیا اس ملک میں جس کو یہ اب مافیا کہتے ہیں یا مجرم کہتے ہیں، یہ جو شبلی نواز ہے، شبلی فراز ہے، یہ تو ان مجرموں کو، ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو، یہ تو مفرور ہیں، ان کو یہ کرنا، اس طرح کی بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے لیڈر کرتے ہیں نا جی، لیڈر کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ احمد فراز بھی کئی سال ملک سے باہر رہے ہیں، اور میں اگر کہانی سنا دوں، میرے فراز سے بہت اچھے تعلقات تھے، میں بتایا کرتا ہوں۔ بالکل، آخری وہ کھانا بھی آخری بار جب گئے تھے تو امریکہ جانا تھا انہوں نے، تو آخری جو 2-4 کھانے ہوئے تھے ان میں سے ایک میرے گھر پہ ہوا۔ بالکل، اگرچہ میں خلاف بولتا رہتا تھا، آن ریکارڈ ہوں خلاف، وہ شاعری میں بولتا تھا، وہ ذات پہ نہیں والی بات ہوتی۔ ان کو نہیں یہ کہنا چاہیے اس طرح کی باتیں مجرموں۔ لیکن یہ ہے کہ آج مریم نے ان کے ہاں جا کے سارے خرم دستگیر کے والد مل رہے ہیں آپ کو، یہ مل رہے ہیں، نیب کو بھی مل رہے ہیں، خواجہ آصف مل رہے ہیں، ان کے بیانڈ مین ہیں، باقی آپ کو نظر نہیں آتے؟ نظر آنے چاہیے آپ کو، بالکل۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں۔ خیر، وہ ایک بات ہے، لیکن دوسری بات انہوں نے جسٹس عظمت سعید کے بارے میں کہی۔ انہوں نے کہا ہی واز اے پارٹی، اور ذرا کھل کے وہ بولی ہیں کہ وہ ایک منتخب حکومت کو ہٹانے میں ایک گویا فریق تھے۔ اس مقدمے کا ذکر کیا جس نے جی آئی ٹی بنائی، اس کے بعد فیصلہ دیا۔ یہ پہلا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کی اپیل نہیں ہو سکتی، ٹرائل کورٹ پہ نہیں بھیجا، فیصلہ دے دیا بس۔ اور اس پر اس وقت ہمارے ماہرین قانون نے بہت سے اعتراضات بھی کیے۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ تاریخ کے فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں کے فیصلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے، اور تحریک کے فیصلے تو ایک طرف، کئی طرف عدالتی فیصلوں پر قانونی اور آئینی نقطہ نظر سے بھی لوگ بات کیا کرتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ اگر یہ کیس شروع ہو گیا تو ہم بہت سی باتیں کریں گے، بہت سی باتیں سامنے لائیں گے۔ یہ مناسب نہیں ہے جو عمران خان نے جسٹس عظمت سعید کو ایک مشکل میں ڈالا ہے، اس کام کے لیے ڈالا ہے۔ بہت سارے ان کے اس معاملے کے ساتھ ایسے تعلقات بنتے ہیں کہ انہیں یہ مقدمہ نہیں سونپنا چاہیے تھا۔
انہیں نہیں سوچنا چاہیے, وہ خود بھی تو پیچھے ہٹ سکتے उनको نا. मैं वो आ रहा हूँ, उनको एम्बेरस नहीं करना चाहिए था और हमें तवक्को यही थी कि वो इससे माजरत कर लेंगे, معذرت کر لیں گے بالکل. लेकिन माजरत भी एक सियासी बात बन जाती है ना. ہاں ہاں ہاں. वो बेचारे मकमसे में होंगे कि ये कहते हैं कि ये साहब मुतनाज़े हैं, तो मैं क्या माजरत करके साबित कर दूं कि मैं मुतनाज़े हैं. उससे अलावा उन्होंने एक बात और कह दी है कि हदेबिया का केस ہاں ہاں. और सरे महल भी इस पे खोला जाए. गोया आपने तय कर लिया है कि हमने नवाज शरीफ को पकड़ना है. हदेबिया केस पर सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है क्लोज, शट एंड क्लोज केस है. بالکل. सरे महल के बारे में आपको इतने साल से याद नहीं, अचानक याद कहां से आ गया? आप सब अपने मुखालिफों के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए लगे हुए हैं. 20 साल से आपने ब्रॉडशीट जो है, केस क्या है कि 20 साल के से आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट इस बात पे लगी हुई थी कि नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करो, वो शरफ से लेकर आज तक. और वो अदालत ने, ये लंदन की अदालत ने यही तो लिखा है कि ये 8 वो चार्जेस जो कि जेआईटी में लगाए गए हैं, वो जेआईटी जो जस्टिस अजमत सईद के हुक्म से बनी थी, तो उसी में लिखा हुआ है कि एक चीज भी साबित नहीं कर सके. आप क्या करना चाहते हैं? आप करना चाहते हैं कि फैसला गलत है, हमने साबित कर दिया. क्या कर दिया? اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ براڈ شیٹ کا معاملہ ہوتا جو اس کی سربراہ بنا رہے ہیں, جو کمیٹی کا سربراہ بنا رہے ہیں جسٹس صاحب, ایسا نہیں ہے کہ اس ان میں کو بھی اٹھاتے ہیں, ان کو بھی اٹھاتے ہیں. خاقان عباسی ٹھیک کہتے ہیں کہ اس پہ پھر بڑے نام آتے ہیں, پھر بڑی باتیں کھلیں گی. انہوں نے کل ہی بیان دیا. بالکل. وہ ایک جسٹس وہ اپنا وہ کیا جو پروسیکیوٹر جنرل تھا آدم, کیا آدم تھا, وہ آدم کا بچہ آدم ملک تھا بھی ایک, وہ اس زمانے میں جب وہ تھا پروسیکیوٹر جنرل, انہوں نے ہمارے یہ صدیق الفاروق کو پکڑا اور 8-9 مہینے خبر ہی نہیں. عدالت نے کہا کہ یہ بندہ کہاں, اس کی بیل کی درخواست آئی ہے. اس نے کہا سر ہم نے اس کو we arrested him and then dumped him and forgot it. ہم نے ان کو لیا. اب یہ تو ان کی حالت ہے. اب ان کا وہاں بیان یہ ہے کہ ایک بیان حلفی دیا کہ یہ جے آئی ٹی نے یہ کیا ہے, یہ کوئی 1 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے. 5 سال کا بیان دے دیا بعد کہ وہ سنی سنائی بات تھی, گپ تھی. اب کہہ دیں گے جی وہ تو اس وقت نواز شریف کا دور آ گیا تھا, وہ بدل گیا اپنے بیان سے. پھر میں کہتا ہوں ڈر گئے اپنے بیان سے. اس آدمی کا اعتبار کیا ہے جو ڈر کے یا بدل جائے کسی حکومت کے بدلنے سے اپنے موقف سے. ایسی ایسی تو کہانی ہے. پھر نام آ رہے ہیں کہ اس میں فلاں اب پتہ نہیں کتنے نام آئیں گے, پھر کتنے مرسور عالم نکلیں گے میمبو گیٹ والے, کتنے لوگ باہر سے بولیں گے. ایک تو ابھی وہ بولا ہے نا, وہ موسوی, کیا نام ہے اس کا, کاوے موسوی, ہاں براڈ شیٹ کا سربراہ, کپڑے گلا پھاڑ کے بولا کہ کپڑے پھاڑ کے بولا ہے, بولا ہے. آپ خراب کر رہے ہیں ملک کا ماحول. ڈونٹ بی ٹرمپ. دنیا ٹرمپ سے آگے نکل گئی اب. صحیح. اب یہ نہیں چلتا. انتقام انتقام انتقام, اس کے احتساب اس کا کرے جس کا جرم ہو. جرم کو کریجے تو نہیں, وہ کہنا کرائم رپورٹر وہ پہلے کرائم کرواتا ہے پھر اس کی رپورٹ کرتا ہے. یہ وہ قصہ ہو گیا. پہلے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ مجرم ہے, پھر اس کے خلاف پوری کاروائی کرنی. کوئی ہمدردی نہیں مجھے اس معاملے میں. آپ سوچیں کہ نواز شریف سے یا زرداری سے یا کسی اور سے. اب کیا انہوں نے کیس کر دیا ہے. مریم نے ایک اور خرم دستگیر نے وہ نیب پہ جو تھا قانون بل پیش کیا تھا, واپس لے لیا. انہیں کہا کہ مریم نے کہا کہ جی اب یہ بھگتے. اب ہم نے نیب کے بل کو بالکل ایز اٹ از رہنے دینا ہے, کیونکہ ان کی باری بھی آنی ہے. اب ان کی باری آنی ہے. نہیں, گویا انہوں نے یہ کہا کہ اب ان کی باری آنے والی ہے. ان کا کہنے کا مطلب ہے, شاید خاقان عباسی نے کہا کہ اگر براڈ شیٹ کیس دیکھا جائے تو نیب کے 3 چیئرمین کم از کم ایسے ہیں جو جیل میں جاتے ہیں. حالانکہ نیب کے چیئرمین کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک شخص کو اتنے پاور دے دی ہیں. یہ جاوید اقبال یا کوئی اس کی بات نہیں ہے. ان پرنسپل آپ نے ایک بندے کو کارروائی دی, وہ چاہے جس کو چاہے گرفتار کر لے, جس کو چاہے چھوڑ دے, وہ جس کو چاہے نظر انداز کر دے, اور اس کے خلاف اگر جب اس کا ٹینور ختم ہو جائے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی ہو. صحیح. دلیل اس کی یہ دیں گے کہ کارروائی اگر ہوگی تو ڈر کے ہمارے احتساب نہیں کرے گا. لیکن نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ بالکل ایک منہ زور گھوڑے کی طرح بن جائے گا اور کسی کو جواب دے نہیں ہوگا. ایک ایسے شخص کو جو کسی کے سامنے جواب, وہ کہ میں اللہ کے سامنے جواب دوں, ہم سب اللہ کے سامنے جواب دیں.
चोरी डाका करने दें फिर हमें आप, अल्लाह मियां से जब जाएंगे तो फिर साफ हो जाएगा। अच्छा, ये हदीबिया वाले आपने बात की है, हदीबिया पेपर मिल्स है, ये इमरान खान ने यानी कि बयान दिया है, उन्होंने कहा एक तो पीडीएम बिल्कुल खत्म हो गई है और जी हदीबिया की इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और भाई एक केस था बना हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म कर दिया बिल्कुल। अब आप क्यों कहते हैं दोबारा खोलो? प्रेशराइज करना और चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक साबिक जज कैसे खोलेगा उसको दोबारा? कैसे खोलेगा वो? जिस बेंच का वो हिस्सा तो नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा तो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कोई जुडिशियल कमेटी या कमीशन जो है चैलेंज कर सकता है? सरे महल का उस जमाने से लेकर आज तक कोई बोला तक नहीं है, निकाले उसका। उसके तो आपने तहकीक भी नहीं करवाई हुई। वो तो जरदारी साहब ने कहा था ये मेरा महल है। अब आपने सिर्फ इतने साबित करना है कि ये कैसे बना, क्या आया, बिल्कुल सही साबित कीजिए और कहिए कि जनाब आप साबित करें कि आप ये महल आपने खरीदा था, कैसे पैसे आए थे, कैसे गए थे, आप बताइएगा। एवन फील्ड का तो ये है कि वो कहते हैं उस जमाने में हमारी जायदाद नहीं थी, ये फलां जमाने में बनी है, ये रिकॉर्ड है उसका। गलत सही कुछ करके। अच्छा, तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ये वन मैन शो ही क्यों चाह रही है शुरू से? और है कौन इसमें? इसमें बाकी तो शहबाज गुली है ना और जुल्फी बुखारी है। मैं वो तो देख रहे हैं ये इस कौम ने उन लोगों अपोजिशन को वो बिल्कुल इस कौम ने उन लोगों को तस्लीम नहीं किया। ये तो नहीं, सिर्फ ये नहीं कि उनको इलेक्ट नहीं किया, अगर आप इलेक्ट करवा भी देंगे उनको सेनेट में तो भी तस्लीम नहीं किया कि ये हमारे लीडर हो सकते हैं। आपने ऐसे आदमियों को चुना जो आपके जाती दोस्त तो हो सकते हैं लेकिन कौम के लीडर नहीं हो सकते, कौम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये एक ढेर है उन लोगों का, ढेरियां लगी हुई जो इस तरह की। तो खुदा के लिए सोचें, पानी बहुत बह गया पुलों के लिए। हमें मुमताज तज्जियाकार एसार राना साहब ने ज्वाइन किया है जी, टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ। जी एसार राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। एसार राना साहब क्या हाल है? सर आप ठीक ठाक हैं सर? ठीक ठाक, खैरियत। मुझे अच्छा हमेशा बड़ी खुशी होती है जब मैं आपके साथ किसी प्रोग्राम में बोल रहा होता हूँ। जी मैं किसी ने पकड़ के आपको बुलाऊंगा क्योंकि एक चीज आपने मुझे पहुंचानी जो अभी तक नहीं पहुंचाई। ऑन एयर कह रहा हूँ। अच्छा जी, वो किस्सा ये है कि ये ठीक है ब्रॉड शीट खोल रहे हैं। अच्छा, अजमत सईदी मिला आपको और कोई नहीं मिल सकता था? ये नहीं कि एनीथिंग अगेंस्ट हिम, बल्कि जब अगर वो दूसरे नहीं मानते तो आप पहले दिन से आपको पता था क्या प्रॉब्लम है। अब वो कहते हैं हदेबिया भी खोलना जो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर रखा है। अब कहते हैं सरे महल को भी याद आ गया उनको। क्या व्हाट डज द गवर्नमेंट वांट या इमरान खान वांट्स? आप सर एक बात तो माने कि इमरान खान बाकायदा एक सियासतदान है। उसने पूरी कौम को ना ये करप्शन के हरन मीनार के गिर्द घुमा दिया है। कभी वो कोई करप्शन का चीज निकाल के शोर मच जाता है, कभी कुछ, और हमारी सारी तवज्जो इस पे हो जाती है कि हदेबिया मिल का खुल रहा है और सरे महल खुल रहे हैं। अजमत सईद, रोटी, भूख, खाना, महंगाई, वो सब सेकेंडरी हो जाते हैं। और यही देखे हुकूमत की कामयाब स्ट्रेटजी है कि उन्होंने जो असल रियल इश्यूज हैं उनको दबा दिया और अखबारात और मीडिया के पास चीखने के लिए अजमत सईद रह गए, सरे महल रह गए, जो इश्यूज ही नहीं है इस वक्त कौम के। कौम का इशू है, कौम भूखी मर रही है, कौम के पास खाने को नहीं है, आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा। इन्होंने इस तरह मीडिया प्लान किया है कि कोई असल बात की तरफ जाए ही ना, बस इसी में फंसा रहे। मुझे यहाँ तक याद पड़ता है कि ये स्ट्रेटेजी जो है कि लोगों को दूसरी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक मसले को छेड़ देना, ये हिकमत अमली शायद पहली बार भुट्टो साहब ने अडॉप्ट की थी, लेकिन फिर उसका निजाम तो अच्छा नहीं निकला। नहीं सर, देखें हम भुट्टो साहब को तो किसी तरह भी इनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। भुट्टो को तो फिर वक्त ने भी माना कि हाँ नहीं वो एक लीडर था, लेकिन बात यह है कि भुट्टो के दौर में ये छोटी मोटी इस तरह की कोई चीज हो जाती थी तो हो जाती थी, हर वक्त नहीं होती थी। आप भी इस बात के गवाह है, चाहे आपको लाख भुट्टो से इख्तिलाफ हो, कि भुट्टो का दौर इतना अबतरी का दौर नहीं था। हाँ, अबतरी का दौर बिल्कुल था। भुट्टो का दौर जो था वो इतना बदहाली का नहीं था, बेबरकती का दौर नहीं था जितना इस वक्त हुआ है पाकिस्तान। और होना तो ये चाहिए कि हमारी सारी एनर्जीज हुकूमत की तो वो होनी चाहिए इस बात पे कि हमने ये गुर्बत कैसे दूर करनी है, हमने लोगों के मसाइल को कैसे हल करना है। हुकूमत के तर्जुमानों का रोज इजलास ये हो रहा है कि हमने अपोजिशन को जलील कैसे करना है, हमने अपोजिशन को टफ टाइम कैसे देना है। कितने इजलास हो चुके हैं अब तक
اس بات کے اوپر کہ جی ہم نے عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے. روز اجلاس ہوتا ہے ترجمانوں کا اور اس میں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی آپ انہیں تن کے رکھ دو. اچھا یہ کابینہ کا اجلاس اور 7 ترجمانوں کا اجلاس یہ ہماری تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا کہ بہت سارے ڈھیر سارے ترجمان ہیں, اتنے زیادہ ہے جتنی خود ہماری کابینہ ہے, اور ان کا بھی اجلاس میں بلایا جا رہا ہے, بٹھایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. یہ حکمت عملی پہلے تو کبھی کسی نے اڈاپٹ نہیں کی تھی. سر آج اس کا المیہ پھر دیکھ لینا کہ جو وزیر اطلاعات اور مشیر اطلاعات کے درمیان ہوا آج, انہوں نے جس طرح گل صاحب کو کا سنب کیا, اس کی ریزن یہ کہ جب اتنے لوگ کٹھے ہو جائیں گے اور اتنے لوگ ترجمانی کے دعوے دار ہو جائیں گے تو پھر آپ یک زبان کیسے ہو سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ سر پھر اگین میں ریپیٹ مائی ورڈ کہ بھائی آپ روز ترجمانوں کا اجلاس بلا کے انہیں کہتے ہیں کیا کام چک کے رکھو. تو یار یہ جو 20 کروڑ عوام ہے جو اس ملک کا اصل اسٹیک ہولڈر ہے, ان کا کون کرے گا؟ آپ نے پھنسا کے رکھ دیا قوم کو اس میں کہ کرپٹ, یہ کرپٹ ہے وہ کرپٹ نہیں ہے. اور آئی ایم سوری ٹو سے کہ اپوزیشن بھی صرف اپنی کھال بچانے کی سیاست کر رہی ہے. کوئی بھی اپوزیشن لیڈر عوامی مسائل اور عوامی مشکلات کے لیے باہر نہیں نکل رہا, وہ صرف اپنی کھال بچانے کے لیے, اپنی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ نکل رہے ہیں. تو سر آپ ایک سینئر موسٹ ریجنل ہمارے جرنلسٹ ہیں اور ہم آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں, تو دیکھیں نا سر اس طرح کب تک چلے گا؟ آج انڈیا کو ساتھ دیکھ لیں کہ کسانوں نے وہاں جو کچھ کر دیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے اندر بھی, اللہ نہ کرے کیوں بلکہ اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کیا لوگوں میں جوش و جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ اپنے حقوق لینے کے لیے اس طرح باہر نکل آئے. اور یہ تبھی ہوگا, ادروائز تو آپ سر محل کو دوبارہ کو نکال لیں, ایون فیلڈز کو نکال لیں, آپ جناب حدیبیہ کو نکال لیں, بٹ کم آؤٹ آف اٹ کچھ بھی نہیں نکلنا. یہ طاقتوروں کا ملک ہے. آپ نواز شریف کو تمام چیزیں کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے کہہ دیا جی وہ یوں ہے وہ یوں ہے وہ یوں ہے, اور نواز شریف صاحب بڑے آرام سے باہر چلے گئے. اس سے ہمیں اپنے جو اوقات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہماری کتنی اوقات ہے, ہم کتنے جوگے ہیں. تو یہ پانی میں مدانی مارے جائیں, لوگوں کو بیوقوف بنائے جائیں, لوگ بیوقوف بنتے رہیں گے سر. ہاں ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات جناب. بہت شکریہ آپ کا. مجھے معلوم ہے کہ آپ مصروف ہیں اس وقت, لیکن بہت شکریہ آپ نے ہماری اس معاملے میں بہت سی باتیں جو اہم ہیں وہ کی. بہت شکریہ آپ کا جی. سارا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل کہ توجہ ہٹانے کی بات ہوتی ہے. وہ جو بھٹو صاحب کی مثال دے رہا مجھے ہوتا تھا کہ فرض کیا آپ کو پولیس کی نے ہڑتال کر دی, ہم ادھر لگے ہوئے ہیں, معلوم ہوا کہ انہوں نے کوئی اور اس سے بھی بڑی واردات کر دی. ہم نے کہا پاگل ہو گیا ایک بار, پتہ چلا وہ سب بھول گئے, دوسرے پہ لگ گئے, پھر تیسرا کر دیا. تو وہ یہ ایک سٹائل تھا جو ہم کہتے تھے کہ ان کی ذہانت کا ثبوت ہے, وہ بڑا زیرک آدمی ہے, اس طرح کام کرتا ہے. لیکن یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کے زمانے میں افراتفری نہیں تھی, طوائف الملوکی نہیں تھی. آج تو روز ہوتا ہے کہ آج قتل ہو گیا, اٹھا کے لڑکی کو ریپ کر دیا, فلاں جگہ پہ دیور نے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں آ رہی ہیں, جو ڈرامے بناتے تھے جس کے آپ وہ حقیقی زندگی میں نظر آتے ہیں. آپ صحیح, بالکل حد ہو گئی. صحیح, ہمیں بریک پر جانا. جی بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. جی ویلکم بیک. جی سجاد میر صاحب, بات چل رہی تھی کچھ مریم نواز آج جو کھوکھر برادران کے ساتھ میڈیا اور اس کے بعد حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے, اسی حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی ٹیلی فون لائن پر ہیں. جی کھوکھر برادران کا جو انہوں نے کھوکھر پیلس گرایا ہے اور کورٹ نے اس پہ اسٹے دے دیا اور کہا کہ اس کو یہاں جگہ خالی کرو, لوگ کیا حکومت کیا کر رہی ہے. اب اس کے بعد تو مریم نواز وہاں گئی ہے, بڑا انہوں نے شو کیا کہ کل رابطہ منقطع ہو گیا. ایسے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو جتنے بھی یہ معاملات چل رہے ہیں یہ صرف اور صرف حکومت کی جانب سے, ایسا نہیں لگتا کہ یہ سیاسی انتقام ہے, یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کراس دا بورڈ جبکہ حکومت کر رہی ہے؟ میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل لوگوں کو تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ ایک طرح کا انتقام ہو رہا ہے. سارے قبضہ مافیا قبضہ مافیا قبضہ مافیا. کون ملا آپ کو جی؟ غلام دستگیر. کون ملا آپ کو جی؟ پہلے سعد رفیق ملا تھا, اس نے تو جیل بھگت کے آخری وقت تک پہنچایا. اب کیا مل گیا؟ کھوکھر برادران. کھوکھر برادران مل گیا. جو بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں, ان کے قریب ہیں,
انہوں نے گجرانوالہ کا جلسہ کرایا تھا، انہوں نے لاہور کا جلسہ کرایا تھا، آپ اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ایسے اسپوک پرسن جو ہیں، جو سامنے آنے والے ہیں، میڈیا سے گفتگو کرنے والے ہیں، جن کا وہ بیان لے کر چل رہے ہیں جو نواز شریف کا، وہی انہی پر زیادہ نہیں آپ کو لگتا کہ فوکس نظر آ رہا ہے؟ ہاں، جو لوگ سامنے ہیں جن کو وہی نظر آتے ہیں کہ ان کو وہ دیکھتے ہیں، ان کو لیتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں کہ لینڈ مافیا کی حمایت جو ہے نون لیگ کو حاصل تھی. تو پھر یہ تو چلنے والی بات نہیں ہے جی، یہ چلنے والی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے، یہ حکومت کے لیے آپ پرابلم پیدا کرتے ہیں. زیادہ دیر لوگوں کا صبر جو ہے جواب دے جاتا ہے. آپ نے 2.5 سال سے یہ حکمت اختیار کی ہے کہ تن کے رکھو والی بات جسے کہتے ہیں، تن کے رکھنا نہیں چلتا ورنہ یہ کام کر سکتا. صحیح ہے. مجھے آگے بڑھنا چاہیے، اگلی سٹوری ہے جو اس کی طرف، جہاں پر چینی کونسل کے طرف سے ایک خط ملا جی شہباز شریف صاحب کو. کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان کی کریڈیبلٹی میں کہ شہباز شریف صاحب کی آپ ویسے اکثر کہتے ہیں محمد مہدی صاحب نے دیا نا؟ جی محمد مہدی صاحب نے، بالکل ان کے جی لائن پہ ہیں محمد مہدی صاحب. اچھا محمد مہدی صاحب آ رہے ہیں جی، لائن پر آ رہے ہیں. انہوں نے دیا. وہ بات یہ ہے کہ جن سے ہمارے ملک دوست تھے، چین ہوا، سعودی عرب ہوا، ترکی ہوا، ہم ان سے اپنے تعلقات صرف شریف برادران کی وجہ سے خراب کرتے جا رہے ہیں اور وہ ملک چھوڑ نہیں رہے. سی پیک شروع کیا ان لوگوں نے. سی پیک میں جس طرح شہباز شریف نے کام کیا ہے، اب کوئی آپ نے کیس بنایا، ٹھیک ہے، آپ کا کیس ہوگا، بیونڈ مینز وہ رہ رہے ہوں گے، لیکن چینیوں کو تو یہ بات کہتا، وہ تو شہباز سپیڈ کا لفظ استعمال کرتے تھے، پنجاب سپیڈ کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور جس تیزی کے ساتھ اس نے بجلی کا کارخانے یہاں لگا دی ہیں. اب آپ تقریریں کرتے رہے جی مہنگی بجلی مہنگی بجلی مہنگی بجلی. وہ کھال کھینچے رکھ دی ایک چینل نے ان کی کہ گیس آپ مہنگی لے رہے ہیں، آپ فرنس آئل کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، بجلی مہنگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جو سکیم ہم دے کے گئے اس کے علاوہ سستی کہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ ہائیڈرو سے ملتی نا. بالکل. کتنے بنا لیے ہائیڈرو منصوبے آپ نے؟ اور بادشاہ شروع ہوگا اور بنتے بنتے اگر آپ نے اس پہ پیسہ رکھا جو آپ نہیں رکھ رہے تو بھی 8 سال لگیں گے، 9 سال لگیں گے. یعنی کہ آپ کو بجلی فوراً چاہیے تھی، اور بجلی فوراً کے لیے سستا ترین فیول پہ، کول پہ، گیس پہ، یہ امپورٹڈ فیول پہ. تو تمہارے ہاں کے فیول کے یہاں ڈھیر لگے ہوئے جو استعمال نہیں کیے گئے. وہ جو چینی کونسل کی جانب سے وہ خط تھا، اسی پر گفتگو کرنے محمد مہدی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. جی السلام علیکم مہدی صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام. بڑی خط و خطابت آپ نے پیغام رسانی کی ہے، کیا چکر ہے یہ، کیا معاملہ ہے؟ میر صاحب ایسا ہے کہ آپ کے علم ہی ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ عرصہ دراز سے منسلک ہوں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور پھر میں نواز شریف صاحب نے 2006 کے اندر مجھے یہ ذمہ داری دی تھی کہ میں فورن آواز بڑھائیے گا اسپیکر کی جی. میں فورن افیئرز کو ہیڈ کرا پاکستان مسلم لیگ نواز کا. اس سلسلے میں میرا ایک پارٹی کا ایک پرانا یہ سلسلہ ہے. مجھے چائنیز کونسل جنرل نے پچھلے ویڈنسڈے کو ٹیلی فون کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. تھرسڈے کو میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک خط ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے شہباز شریف صاحب تک پہنچے. میں نے ان سے عرض کی کہ یہ اس وقت ایک مشکل کام ہے کیونکہ ان سے ملاقات ہی ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کو چاہتے تو بڑی مہربانی ہوگی، ورنہ دوسری صورت میں پھر ہم کچھ دیکھیں گے اگر آپ منع کر دیتے. وہ پھر میں نے خط ان کے اصرار پہ لے لیا اور ایک ہی جگہ تھی پہنچانے کی اور وہ تھی عدالت. تو میں جو تھا وہ کل عدالت میں ان کے پاس چلا گیا، شہباز شریف صاحب کے پاس، اور میں نے ان کو یہ خط دے دیا. جو خط انہوں نے پہلے تو میرے ساتھ پڑھا، اس پر مجھ سے کچھ بات بھی کی، وہ میرے پر مناسب نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ پھر ڈائس کے اوپر چلے گئے اور ڈائس پر جا کر انہوں نے اس خط کو پڑھا اور جج نے میری موجودگی میں کہا کہ آپ یہ کیوں خط پڑھ رہے ہیں، کیونکہ دوسری طرف سے اعتراض آیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنے ایویڈنس کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. ان کے وکیل بھی پیچھے سے بولے امجد پرویز صاحب کہ یہ ہمارا ایویڈنس ہے. تو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی دنیا اور چین ہمارے بارے میں کیا بات کر رہا ہے. تو وہ خط جو ہے اس میں چائنیز کونسل جنرل کیونکہ 25 تاریخ کو پاکستان سے واپس چلے گئے ہیں لاہور سے اپنا ٹینیور مکمل کر کے. تو انہوں نے جاتے وقت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق رہا ہے ایز اے چیف منسٹر اور اس کے بعد مسلم لیگ کے سربراہ کی حیثیت سے، ان دونوں چیزوں کو اس میں ایڈریس کیا ہے.
اور پاک چین تعلقات کو بڑھانے میں جو ان کی کاوش ہے یا سی پیک کے معاملات میں جو کاوش تھی اس کو سراہا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو اس میں میرا خیال ہے بات ہے اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ اس رفتار سے کہیں اور کام نہیں ہوا جس رفتار سے پنجاب میں کام ہوا, اور اسے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہوا ہے پنجاب اسپیڈ کا باقاعدہ اپنے جملے کے اندر. تو یہ وہ خط تھا, وہ میں نے شہباز شریف صاحب کو. حکومت کیا کر رہی ہے کہ دیکھیے جو ہمارے دوست ملک تھے اور جن سے پرانی حکومت بھی ڈیل کرتی تھی, سعودی عرب ہوا, چین ہوا, جس سے ہم نے بہت سے فائدے بھی اٹھائے, بہت سی ترقی کے راستے ہم نے کھولے, اور بہت سی صورتحال تھی, ترکی ہوا, یہ حکومت ان سب سے تعلقات بگاڑ لینا چاہتی ہے اس لیے کہ وہ شریفوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں. یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہوتی ہے. دیکھیے تعلقات تو ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, تو لامحالہ وہ ایک تعلق جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ڈیولپ ہوا. اور یہ صرف تعلق اس طرح کا ڈیولپ ہوا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص یا ایک جماعت جو ہے وہ چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور اپنے ملک کو آگے لے کر جانا چاہتی ہے, تو وہ معاملات جو تھے وہ زیادہ تیز ہو گئے. اور چین کا بھی یہی معاملہ تھا. دیکھیے یہ سی پیک کا کانسیپٹ تو جو شاہد صاحب نے جو ورلڈ بینک کے نائب صدر ہوا کرتے تھے شاہد برکی, انہوں نے تو بتایا کہ 1980s کے اندر بھی یہ بات موجود تھی, لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا, اس پر کام کرنا, یہ ساری چیزیں جو تھی یہ نواز شریف صاحب کے حصے میں آئی. اور پھر ان کے بھائی نے, میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب ایک دفعہ گیا چین, تو میں نے وہاں چین میں یہ بھی دیکھا 10-11 دفعہ جانے کے باوجود ایک دفعہ کے اندر کہ وہاں پہ بہت بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں جنہوں نے پاکستان میں کام کیا ہوا ہے, اب ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا, لیکن انہوں نے آج والے دن تک بھی بڑے پورٹریٹس جو ہیں وہ شہباز شریف اور نواز شریف کے لگائے ہوئے ہیں, اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح کام کیا اور جس طرح کیا. بلکہ ہمارے دوست ہیں جنگ میں لکھتے ہیں مظہر برلاس صاحب, انہوں نے یہ سوال بھی وہاں پر اٹھایا کہ یہ آپ نے جی یہ تو وہ نہیں ہے, تو اب وہاں پہ انہوں نے کہا جی یہ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ نے اس چیز کو سمجھا اور پھر اس چیز کو آگے لے کر گئے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے ایک تاثر دیا کہ جیسے اس کے اندر بہت زیادہ فراڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے, اور پھر ان کے ایک وزیر نے یہاں تک کہا کہ اسے 1 سال کے لیے جو ہے وہ جی تو یہ ساری صورتحال تھی, چین کو پتہ ہے. لیکن جب پھر پاکستان پہ مشکل صورتحال آئی تو پھر وہی عمران خان صاحب نے حسب عادت یو ٹرن لیا اور وہ بھاگے چین گئے. اور اب آج کی اگر حالات میں دیکھیں تو چین ہی جو ہے وہ پاکستان کی ایک دفعہ دوبارہ مدد کر رہا ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ ایک چیز کو نہ سمجھنا ایک اور بات ہوتی ہے, لیکن سمجھ کر جان بوجھ کر اس سے عمران خان صاحب نے ریاست کو نقصان ہوا ہے, اور ریاست کے تعلقات جو ہے وہ ملکوں کے ساتھ خراب ہوئے ہیں. اب سعودی عرب کا بھی جو معاملہ ہے, سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ سے بہت اچھے تعلقات تھے. نواز شریف صاحب کے شاہ فیصل کے بھٹو صاحب سے بہت اچھے تھے, شاہ خالد ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بہت اچھے تھے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ریاست سے تعلقات تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا, سعودی عرب کے اندر بھاگے ہوئے گئے, سعودی عرب کو ادھر بھی بلایا, اس کے بعد نیو یارک میں کھڑے ہو کر انہی کے جہاز پہ گئے, ان کے خلاف گروپ بنانے کی بات کر دی. پھر اس صرف گروپ بنانے کی نہیں بلکہ جو ان کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, کچھ باتیں ہوئی تھی, وہ بھی وہاں پر پبلک کر دی. اور پھر وہ باتیں جو تھی وہ ملیشیا میں جا کر کے مجھ سے غلطی ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے, اور پاکستان کی عوام کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے کس کو فائدہ ہوا ہے. تو اگر اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوا ہے اور پاکستان کی عوام کو ہوا ہے, تو پھر وہ پاکستان کی عوام پوچھے گی عمران خان صاحب سے کہ یہ سارے نقصانات کیوں ہوئے ہیں. ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا وحید صاحب, آپ نے اس بات پہ بڑی اہم نقطے پر بہت روشنی ڈالی, اور چونکہ آپ تو عینی شاہد ہیں بلکہ شامل ہیں اس میں, تو اس لیے آپ سے پوچھنا بہت ضروری تھا. بہت شکریہ آپ کا جی, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے ساری بات بیان کر دی ہے, اور نظر آ گیا جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کن کن ملکوں سے تعلقات بگاڑیں گے صرف اس لیے کہ وہ شریفوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں. کسی بادشاہ نے آپ کو کہہ دیا سفارشیں کرائی جا رہی ہیں صدروں سے, سفارشیں کرائی جا رہی ہیں بادشاہوں سے, ایسے نہیں ہوتی فارن پالیسی میں. انہوں نے آپ کو کوئی بات کی کہ یہ کرنی ہے, راز کی بات آپ نے جا کے پبلک کے لیے مجھے یہ کہا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے ان جہاز پہ اس کے آئے ہوئے ہیں,
झूठे लेते हुए। अच्छा चलिए। वो भी वो सीधे ही हैं, खरे हैं ना, हाँ, हाँ। वो अरब के सहरा नशीं हैं। उन्होंने कहा अच्छा जहाज वापस करो उसको, खुद किसी और फ्लाइट में जाए। इनको पड़ी हुई है कि ज्यादा खर्चा ना हो, क्योंकि शो करना है कि मेरा खर्चा कम है, कफायत शार है। पुराने कफायश आ रहा है, तो फिर इन्हें कमर्शियल फ्लाइट से आना पड़ा। अच्छा चलिए, मैं एक और चीज़ हुई आज बहुत बड़ी, यानी कि जिसमें शिबली फराज और शहबाज गिलाम ने सामने हो गए हैं, वो अब तक खबर तो पहुंची होगी। वो जिक्र तो मैंने किया भी है शुरू में। देखें, शिबली फराज साहब के बारे में कुछ भी कहें, बहरहाल ये उनकी जिम्मेदारी है कि कैबिनेट की मीटिंग की जो बातें हैं वो आगे बाहर बयान करें। ठीक है। अच्छा, शहबाज गिल जो है ये कुछ छिछोरा तो मैं नहीं कहूंगा, ये कुछ जल्दी लगे रहते हैं और ऐसे अल्फाज बोलते हैं और ऐसे बहक जाते हैं बात करते में, कोई पता नहीं चलता। बाहर आए जोश जज्बात में तकरीर शुरू करती होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपका काम नहीं, अगर आपने करना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, कैबिनेट की ब्रीफिंग देना मेरा काम है। और ज़ाहिर है इस पर मुंहमारी हुई, और वो बात ठीक है ही। अभी जो शायद किसी ने, जब हम बात कर रहे सालाना से शायद कर रहे थे, जब तो उन्होंने कहा कि भाई जब आप इतने 40 तर्जमान पालेंगे तो यही होगा ना जी। और हर तर्जमान को ये हिदायत होगी कि तुन के रखो, बस ये इनको बैठे नहीं देना। अच्छा, लफ्ज कुछ हर एक के अपने लफ्ज हैं। ये शिबली फराज भी कहते हैं कि मफरूर मुजरम जी आके अकल सेनेट में मुजरम आएंगे। आपको नहीं लगता डिक्टेट किया जाते हैं? ये डिक्टेट किया जाता है, कुछ डिक्टेट किया कुछ उनका माइंड पढ़ लेते हैं, कुछ डिक्टेट किया जाता है, कुछ ये कुछ और अपना दिखाते हैं कि हम आपसे भी आगे बढ़ के 2 कदम कुछ का काम दिखा सकते हैं। ये पार्टी की खिदमत नहीं, ये मुल्क की खिदमत नहीं, ये तवाइफुल मुल्क की फैली हुई है। बस करें, बस करें, बस करें। गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है, महंगाई रोज बढ़ती जा रही है, जिस चीज को बाजार से लाते हैं उसकी कीमत आसमान से बातें करती है। अब डॉलर नहीं बढ़ रहा, अब कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? आपने बड़ा मईशत को कहते हैं कंट्रोल कर लिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस जो था वो बिल्कुल कम कर दिया। तो ये आम आदमी को रोटी नहीं मिलती, चूल्हा नहीं जलता, गैस नहीं है, लकड़ियां नहीं मिलती, और खाने को आटा जो इतना आसमान पे बातें कर रहा है, गंदम पैदा करने वाला मुल्क जो है वो इस तरह की सूरत हाल में से दो चार है। चीनी क्रशिंग सीजन शुरू हुआ है और उन्होंने कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी। क्या 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 हुकूमत तो कह रही है मईशत ठीक से मत चल रही है, ठीक से होने जा रही है। किस हुकूमत तो कह रही है सब कुछ ठीक होने जा रहा चाहिए। शहबाज गिल अब कहते हैं सेनेट के इंतखाब आ रहे हैं, तो जहांगीर तरीन को दोबारा जरा इंटर वो करना है, बिल्कुल लेके आ रहे हैं जी। उसमें आज बात हुई है बिल्कुल कि उनको अगर चेयरमैन बता दिए वो जो टिकट देने वाले हैं उनका, तो फिर बना दिए या बना रहे हैं शायद। हाँ, बना रहे हैं, यानी कि इस पे अभी बातचीत हुई है मुकम्मल, यानी कि उन्होंने ऐलान नहीं किया। अच्छा, फिर आप ये वही शहबाज गिल साहब हैं जो कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के तर्जमान होते थे, फिर एक बयान आया, उसके बाद इन्हें इस्लामाबाद बुला लिया गया। अब वो फारिग तो नहीं, अब वहां से भी नहीं तो साइड पे कर दिया जाएगा? पहले तो साइड पे था, फिर उनको डट किया कि बोलो, फिर ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, फिर कोई ऑफिशियल पोजीशन दे दी। अब सुना है कि सेनेट का टिकट भी दे रहे हैं। अगर यही काम करना है तो मैं ब्रेक पे फिर चल जाए। हाँ, ब्रेक पे चले जाए। ठीक है जी, ब्रेक पे लेते हैं जी। ब्रेक से जब लौट कर आते हैं तो आगे बढ़ते हैं, एक मुख्तसर सा वक्फा जी।
टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। सजाद मीर साहब, खेल के मैदान माशाल्लाह से पाकिस्तान में आबाद होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान हाँ, के ये लोग मैदान फवाद आबाद हुए और पहले फवाद। दिन मज़ा भी आया, हाँ, हाँ। विकेटें ली और हमारे बॉलर भी चले, नए डिब्यूटेंट भी अच्छा खेले। और अगले दिन और उसी दिन शाम को जब बैटिंग शुरू हुई तो मैं तो बिल्कुल टीवी बंद करके बैठ गया। चाहे बाबर आजम जो था वो आउट हुआ। आउट हम हुआ। वो शौकीन लोग हैं ना जो किसी एक खिलाड़ी पर वो लगा बैठते हैं सारी कुछ देखना चाहते थे। हाँ, बहुत हाँ। अरसा हुआ उसको टेस्ट में देखा नहीं और ख्वाहिश थी कि वो अच्छा खेले, लेकिन बहरहाल और अंदाजा नहीं था कि कोई खड़ा होगा ज़्यादा उतनी देर तक। एक अजहर अली से कुछ तवक्को थी कि वो एक सीजन बैट्समैन है, वो स्टे करना जानता है, लेकिन आजकल उसके लिए भी यानी कि बड़ा अंडर प्रेशर है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा नवीद आलम ने तो फवाद आलम ने फवाद आलम ने दोबारा सेंचुरी कर ली है। और बहुत देर से हमारे जो कमेंटेटर थे लगे हुए थे कि फवाद आलम को नहीं खिलाते, फवाद आलम को नहीं खिलाते। अच्छा, जिसके हक में शोर मचाते हैं, जब उसको खिलाया जाता है तो हम ठुस हो जाते हैं। तो ये जब स्टार्ट किया तो पहले इनिंग में तो इतना किसी ने काम नहीं दिखाया, लेकिन वहाँ न्यूजीलैंड में दूसरी बाद में तो सेंचुरी बनाई, बड़ी मुश्किल हालात में बनाई। कल भी मुश्किल हालात में इनका थे, 51 किए सिर्फ अजहर ने, और हमारे विकेट कीपर रिजवान वो भी कुछ 33 से स्कोर कर सके। और फहीम अशरफ भी मेरा ख्याल में एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर के तौर पे आए हैं। बिल्कुल उनकी और फवाद आलम की बड़ी पार्टनरशिप रही। हाँ, ऐसे खिलाड़ी हमारे यहाँ आते जा रहे हैं जो हमारे यहाँ कमी थी अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक के बाद बिल्कुल एक अच्छे ऑलराउंडर की। वैसे तो ऑलराउंडर तो हफीज भी बॉलिंग करा लेता था और कर लेता था। हमें इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं हाफिज मोहम्मद इमरान साहब। अच्छा, इमरान साहब ने ज्वाइन किया, उनसे पूछते। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? इस्लाम सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, मैं ठीक हूँ। क्या क्या नजर आ रहा है मैच में आपको? आज नवीद आलम की क्या फवाद आलम में बाद में नवीद आलम ही कह रहा हूँ कि सेंचुरी ने तो लोगों को ये बताया कि जो इतनी देर से उसको निगलेक्ट किया गया था वो एक कौमी जुर्म था। 11 साल। आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल इस सिलसिले में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जब आप एक ऐसा खिलाड़ी के जो मुसलसल जो आपने एक तरीकाकार बनाया हुआ है, जिसके जरिए जो एक आपने निज़ाम खड़ा किया है, जिसमें परफॉर्म करने के बाद कोई भी खिलाड़ी कौमी टीम में शामिल होने का अहल करार पाता है, अगर आप अपने बनाए हुए निज़ाम में ही परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को कौमी टीम में मुंतखब नहीं करते हैं, उन्हें खेलने का मौका नहीं देते हैं, तो आप अपने निज़ाम को धुतकारते हैं। तो बुनियादी तौर पर नजरअंदाज किए जाने वाले फवाद आलम को, और ये भी मौका उन्हें इसलिए नहीं मिला कि उन्होंने बिल्कुल उनको फर्स्ट चॉइस के तौर पर मुंतखब किया है, उन्हें सेकंड चॉइस के तौर पर ही कौमी टीम में लिया गया। और कोई एक खेल नहीं पा रहा, किसी एक ने अपना नाम वापस ले लिया, कोई एक अनफिट हो गया, कोई एक मुसलसल मौके मिलने के बाद नाकाम रहा, तब जाकर फवाद आलम को मौका मिला। और जब उसको मौका मिला, आप देखें कि उसने न्यूजीलैंड में 100 किया। जब उसको मौका मिला, उसने आपकी गिरी हुई टीम को कराची में जब 33 पर 4 आउट थे, एक 100 रन किए और एक ऐसी विकेट पर 100 रन किए जहां पर पहले दिन में 14 विकेटें गिर गई। ठीक है। तो भरपूर दबाव, बेपनाह दबाव में जहां पर ये अंदाजा नहीं है किसी बल्लेबाज को कि हर गिरने वाली विकेट के ऊपर जो गेंद है वो ऊंची आएगी, नीची आएगी, या बिल्कुल अपनी एक मुनासिब उछाल लेती हुई बैट्समैन की तरफ आएगी, कोई पता नहीं है। एक बिल्कुल ही उस तरह की पिच जहां पर खिलाड़ी को कोई अंदाजा नहीं है, और पहले दिन गिरने वाली विकेटें ये बताती हैं कि विकेट बहुत मुश्किल था। उन मुश्किल हालात में गिरी हुई टीम को उठाया। कराची में जब आप 14 साल के बाद होम ग्राउंड पर अपनी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहां पर इतनी बेहतरीन इनिंग्स खेलकर उसने वो तमाम चीफ सेलेक्टर्स जो अपने अपने वक्तों में फवाद को मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद नजरअंदाज करते रहे, वो तमाम कप्तान जिसमें सरफराज अहमद भी शामिल हैं, वो तमाम कप्तान उस एक बासलाहियत खिलाड़ी को जिसके 10,000 से ज्यादा रन हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो विकेट पर कब्जा 66 सेंचुरियां हैं उसकी। हाँ, तो वो उसके बावजूद उसको नजरअंदाज किया गया। तो उसने जवाब दिया है कि मैं निजाम का हिस्सा था, मैं रन्स करता रहा,
مجھے نظر انداز کیا جاتا رہا، لیکن میں اپنے کام میں لگا رہا، اور آج جب آپ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں 100% کر رہا ہوں۔ تو وہ تمام چیف سلیکٹر، وہ تمام کپتان، وہ تمام چیئرمین، وہ تمام کے تمام پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اس عمل کا حصہ ہے، جو اس بہترین کھلاڑی کی صلاحیت کو، اس کی قابلیت کو، اس کی کارکردگی کو نظر انداز کرتے رہے، اس نے سب کو آئینہ دکھا دیا کہ آپ باہر بیٹھے ہیں اور میں اکیلا پاکستان کو لے کر کھڑا ہوں۔ تو یہ ہم سب کے لیے بھی سوال ہے، اور فواد کی جانب سے اپنی کارکردگی سے ہم سب کو جواب ہے کہ آپ جتنا مرضی روکتے ہیں۔ یہ پیغام ہے تمام کھلاڑیوں کو بھی، سجاد صاحب کے جو پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں۔ مشکل وقت میں کرکٹ نام ہی کرکٹ آپ کو کم بیک کرنا سکھاتی ہے، کرکٹ آپ کو حوصلہ دیتی ہے، کرکٹ آپ کو ہمت کرنا سکھاتی ہے، کرکٹ آپ کو کھڑا ہونا سکھاتی ہے اپنے دشمنوں کے سامنے، اپنے مخالفین کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو آپ کو نظر انداز کرتے ہیں، اور جب آپ کو موقع ملتا ہے تو پھر آپ فواد عالم کی طرح کہ مجھے پیچھے دھکیلا گیا، میں واپس آیا۔ بہت شکریہ آپ کا حافظ عمران صاحب، آپ نے بہت عمدگی سے اس پوری بات کا تجزیہ کیا، وقت کم تھا ورنہ ابھی میں اور باتیں پوچھتا، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، پھر بھی ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے۔ بڑی سیدھی بات ہے جی، میرا خیال میں اب مجھ سے آپ کلوزنگ ریمارکس پوچھیں گے۔ کلوزنگ ریمارکس یہی ہے کہ سیاست سے لے کر کھیل تک کے میدانوں پہ نئی نئی خبریں آ رہی ہیں، اور ہم ان خبروں کو اس طرح سیاست میں بھی جیسے دیکھ رہے ہیں، جیسے کھیل کا مزہ لے رہے ہیں، اور کھیل کو ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے کوئی سیاست ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اچھا، اب میں آپ کے کلوزنگ ریمارکس آج دوسری طرح سے لینا چاہ رہا ہوں جی۔ آج آپ ایک سیمینار ہوا ہے لاہور کے ایک نجی ہوٹل میں، پیر صاحب مانکی شریف اور قائد اعظم محمد علی جنان۔ اچھا، وہ پیر صاحب مانکی شریف والا سیمینار جس میں میں نے بھی تقریر کی تھی، میں نے دو تین باتیں کی۔ خیر پیر صاحب کے جو اب زیادہ نشین ہیں، ان کے چھوٹے بھائی بھی موجود تھے اس سیمینار میں، امین الحسنات صاحب کے چھوٹے بھائی بھی موجود تھے، دو بھائی موجود تھے، انہوں نے بہت اچھی تقریر کی، بڑے پیار سے، بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی ایک تو خیر میں نے کہا کہ اگر کچھ جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان اور یہ قائد اعظم اور ان کا پیر صاحب مانکی شریف کا نام اکٹھا کیوں لیا گیا ہے، تو یہ بات سمجھ لے کہ تحریک پاکستان کا مطلب یہی ہے کہ قائد اعظم جس بات کو کہنا چاہتے تھے، لوگ پوچھتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہاں اسلام کا نام لیا تھا، کہاں اسلامی ریاست کا نام لیا تھا۔ میں کہتا ہوں مانکی شریف میں جاؤ، جہاں علماء کی محفل میں بیٹھ کر انہوں نے نام لیا تھا اور تحریر طور پر خط میں اس کا وعدہ کیا تھا۔ ایک بات۔ نمبر دو بات میں نے کہی کہ باچا خان کے نام پہ تو آپ نے یونیورسٹی بنا دی، اور جس کی وجہ سے ہم نے ریفرینڈم جیتا اس کے نام کے کوئی ادارہ ہی نہیں ہے۔ صحیح، یونیورسٹی کوئی امین الحسنات یونیورسٹی آپ نوشہرہ کوئی آپ بننی چاہیے، جس میں ان کے نام سے منسوب کر کے کوئی یونیورسٹی بنے تاکہ لوگوں کو تحریک پاکستان جائے، اور بہت سی باتیں تھیں۔ صحیح، بہت شکریہ سجاد میر صاحب۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنی میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے